معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ادب میں جدید و قدیم کا تعین اگر کیا جائے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ میں اپنی سہولت کے لیے 1936 کی ادبی تحریک سے بات شروع کروں گا، کیونکہ یہیں سے بات مجھے وہاں تک پہنچنے میں صاف نظر آتی ہے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے اردو ادب میں جو فکری رویوں کی تبدیلی آئی یا نئے اسالیب کا رجحان بڑھا، اس میں 1936 کی ادبی تحریک، جسے ہم ترقی پسند ادب کی تحریک سے بھی یاد کرتے ہیں، ایک نمایاں مقام پر نظر آتی ہے۔ اس تحریک نے جہاں مرد اہل قلم کو نئے موضوعات دیے اور نئے اسالیب کی طرف راغب کیا، وہاں خواتین کو بھی نئے انداز میں لکھنے پر اکسایا۔ نثر میں کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، خاص طور سے ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے، یہ بعد میں عصمت چغتائی اور ان کے تسلسل میں لکھنے والی اور خواتین۔ لیکن شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اہم نام پہلے نظر آتا ہے، آپ جانتے ہیں، ادا جعفری، ایک نسائی تشخص صیغہ تانیث کے ساتھ نمایاں ہوا۔ اس نسائی تشخص نے اور لب و لہجے کے نئے انداز نے کچھ اور روپ دھارے، جس میں مثال کے طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں کشور ناہید کا نام بہت اہم نام ہے، اور فہمیدہ ریاض کا نام دوسرا اہم نام ہے۔ تیسرا سب سے اہم اور میرے خیال میں بڑا نام، بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو شاعری اور بالخصوص شاعرات کے تسلسل میں بلا شبہ جو نام اس وقت میرے سامنے ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت اور ایک انفرادیت، اور وہ نام ہے پروین شاکر کا۔ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ خوشبو کے نام سے آیا۔ پروین شاکر کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے عہد کی بہت اچھی لکھنے والی ہیں۔ ان کی شاعری کے جو مجموعے سامنے آئے ہیں، خوشبو کے بعد صدبرگ اور پھر خود کلامی، اور اب ایک نیا مجموعہ آ رہا ہے ماہ نیم شب۔ 4 مجموعے جس شاعرہ نے دیے وہ بلا شبہ اپنے عہد کی ایک اہم شاعرہ ہو سکتی ہے۔ جو شاعری آپ کی پہچان بنی، کیا اس میں آپ کے خاندان کا یا کسی روایت کا کوئی حصہ ہے کہ جس نے آپ کو اس انداز میں کہنے پر یا اظہار پر آمادہ کیا؟ میرے اطراف میں بہت کم عمری سے، جب مجھے شعر کا مفہوم بھی نہیں معلوم تھا، آہنگ سے بھی میں واقف نہیں تھی، شعر سنتی تھی، یوں کہ میر انیس کا کلام گھر میں پڑھا جاتا تھا بہت باقاعدگی سے، تو شعور سنبھالنے سے پہلے میں یہ جان گئی تھی کہ کوئی چیز ہے جو آہنگ ہوتی ہے، اس میں ایک موسیقی ہوتی ہے جو مجھے متاثر کرتی تھی، اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ لفظ ہیں جو ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں اور بار بار ملتے ہیں تو ان کی ایک میوزک اس میں پیدا ہوتی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر جب شعر کو غور سے پڑھنے کا موقع ملا تو میر انیس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر ظاہر میر اور غالب اور اقبال، ندیم اور فیض، تو شعری سفر اس طرح شروع ہوا، اور اس میں میری حوصلہ افزائی بہت رہی۔ جب آپ کی کتاب خوشبو آئی، پیرا اظہار کے اعتبار سے وہ بہت پختہ نہیں لیکن کچی بھی نہیں، بلکہ جیسے سچی شاعری میں اس کو اور بڑی متانت اور سنجیدگی سے آپ نے سچی باتیں کہی ہیں۔ لیکن جب آپ کی دوسری کتاب صدبرگ آئی تو لوگوں کو شاید وہ بات اس میں نہیں ملی۔ مائن بھائی، خوشبو کے بارے میں شاید پہلے بھی میں کہیں عرض کر چکی ہوں کہ یہ 15 سے 25 سال تک کی عمر کے تجربات، خواب، ان کو جو لفظ مل سکے اس صورت میں وہ سامنے آئے۔ اس کے بعد اس وقت تک آپ کو دنیا ایک گلابی سا حالہ لگتی ہے، بالکل، لیکن جب آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سے آپ کے واہمے التباس ختم ہوتے ہیں، کچھ اور ان کے ایک چہرے کے پیچھے بہت سے چہرے، آپ کا اپنا شعر ہے، نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زندگی کا جو تلخ حصہ ہے جس کو آپ نے اب تک چکھا نہیں، وہ بھی آپ کے ذائقے کا حصہ بنتا ہے، اور اگر آپ اس طرح ریئیکٹ نہ کریں، میں خالی اپنے آپ کے ساتھ بھی بددیانتی ہوگی۔ پھر یہ کہ جس آب و ہوا، جس سیاسی موسم میں نے وہ زمانہ گزارا، ہمارے ہاں آپ بھی جانتے ہیں
کہ وہ کیسا تلخ اور سیاہ زمانہ تھا. میں بھی اسی معاشرے میں سانس لیتی ہوں. تو میں نے جس طرح چیزوں کو محسوس کیا، تو پھر جب آپ کا تجربہ بدلتا ہے تو لفظیات بھی بدلتی ہیں، آپ کا اظہار بھی مختلف ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں نے بعض جگہ بعض نظموں میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ میں نے عملی کوشش کی، خاص طور پہ شعوری کوشش جس کو کہتے ہیں، کہ ان میں نرمی نہ رہے. اگر یہ تجربہ اتنا بٹر ہے تو اس کی تلخی پورے طور پر کنوے ہو. میں نے کوشش کی ہے. تو وہ لوگ جو ابھی تک مجھے ٹین ایجز میں دیکھنا چاہتے تھے، میں بھی بڑی خوش ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے وہ مائنڈس کہ وہ ٹین ایج کا نہ لگے. لیکن دیکھیں، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو تتلاتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر وہ 5-6 برس کی عمر تک تتلاتا رہے تو یہ خوشی کا نہیں بلکہ تشویش کا مقام ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. تو میں نے کوشش کر کے میں اس گلابی دھندلکے سے میں نکلی. اس میں لوگوں کو افسوس تو ہوا، کچھ لوگ مجھ سے ناخوش بھی ہوئے، خاص طور پہ جو نوجوان نسل جو میرے ریڈرز تھے کہ جی اب خوشبو تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو بڑی تلخی. لیکن میرا خیال ہے یہ میرے شعری سفر میں یہ منزل آنی تھی اور میں یہاں سے گزر گئی. میں اب ان ٹین ایجرز کو آپ کی وہ غزل یا نظم سنوانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے صدبرگ میں کہی. اگر کوئی غزل ہو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. صدبرگ بھی خاصی پرانی ہو گئی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی تازہ غزل سنا. تازہ سنوا دیں. یہ ایمان بھائی ایک غزل لکھی میں نے کہ باب حیرت سے مجھے اذن سفر ہونے کو ہے. واہ. باب حیرت سے مجھے اذن سفر ہونے کو ہے، تہنیت اے دل کہ اب دیوار در کیا کہنے. سبحان ہونے اللہ، کو ہے. سبحان اللہ. تہنیت اے دل کہ اب دیوار در ہونے کو ہے. کھول دیں زنجیر در اور حوض کو خالی کرے. کھول دیں زنجیر در اور حوض کو خالی کرے. زندگی کے باغ میں اب سے پہر ہونے کو ہے. واہ. کہ موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں. موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں. کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے. واہ. کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے. کہ گرد راہ بن کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا. گرد راہ بن کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا. خاک میں مل کر کوئی لالو گوہر ہونے کو ہے. کہ ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں. ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں. مجھ پہ بھی شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے. مجھ پہ بھی شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے. کہ گمشدہ بستی مسافر لوٹ کر آتے نہیں. گمشدہ بستی مسافر لوٹ کر آتے نہیں. معجزہ ایسا مگر بارے دگر ہونے کو ہے. کہ رونق بازار و محفل کم نہیں ہے آج بھی. رونق بازار و محفل کم نہیں ہے آج بھی. سانحہ اس شہر میں کوئی مگر ہونے کو ہے. اور آخری شعر ہے کہ گھر کا سارا راستہ اس سرخوشی میں کٹ گیا. گھر کا سارا راستہ اس سرخوشی میں کٹ گیا. اس سے اگلے موڑ کوئی ہم سفر ہونے کو ہے. سبحان اللہ. بڑی اچھی غزل ہے اور ہر پوری غزل بڑی یعنی فکر انگیز بھی کہوں گا اسے. انداز بیان کے اعتبار سے بڑی رچی ہوئی اور جسے میں اصطلاحی لفظوں میں مضبوط غزل. مجموعی طور پر آپ کی شاعری کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ میں فطرت پرستی بہت زیادہ ہے. آپ فطرت کے حوالوں سے بہت سے ایسی علامتیں چنتی ہیں جس کے سے آپ کی شاعری کا تانا بانا بنتا ہے. وہ آپ سمجھ گئی کہ کیا آپ کے لفظ خوشبو یا صدبرگ خود اس کی دلیل بن جاتی ہے. بارشیں بہت ہیں جہاں بارش ہے، جگنو ہے، تتلیاں ہیں، رنگ ہیں، پھول ہیں، رنگ ہے، دھوپ ہے، یہ اور ساری جنگل بھی ہے اور ساری اور کردار بھی آتے ہیں. بعض اوقات یہی چیزیں کردار بن کر بھی آتی ہے. تو جب کردار ہے، فضا ہے اور زمین ہے تو وہاں کوئی کہانی بھی ہے، افسانہ بھی ہے اور
زندگی کی ایسی حقائق بھی ہیں کہ جس کے پیچھے بڑے فکر کے پہلو ظاہر چھپے ہوئے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی کوئی طویل ایسی چیز لکھنے کی کوشش کی یا آپ نے سوچا کہ مجھے کوئی بڑے کینوس پہ کوئی کام کرنا ہے؟ میرے ذہن میں تو ہے. میں کربلا کے واقعے کو، حالانکہ اس کو میرے خیال میر انیس کے بعد لوگوں کی ہمت کمی پڑتی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ زندگی مجھے اتنی مہلت دے، اتنی فرصت دے کہ میں اس واقعے کو اپنے طور پہ لکھ سکوں. اب میری بھی خواہش ہے کہ آپ ایسے موضوع ضرور لکھیں، اس لیے کہ آپ کی غزلوں میں اور آپ کی مختلف نظموں میں اس کے حوالے آئے ہیں، بلکہ بعد میں ہماری تنقید کا اکثر موضوع یہ بنا، اور میرا خیال ہے شاید آپ کے ساتھ لکھنے والوں میں یا شاید آپ کے بعد کے لکھنے والوں نے بیشتر اس موضوع کو اپنایا. آپ کی بعض نظمیں آئیں اور اس کے بعد لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو یہ ایک روایت سی بنی ہے. اچھا پروین، آپ نے چونکہ انگریزی ادبیات پر بھی خاصی نگاہ رکھی ہے اور پڑھا ہے، آپ نے غزل اور اس مخصوص انداز شعرگوئی سے ہم فری ورس کہہ رہے ہیں یا کہیں کہیں آپ نے بلینک ورس بھی لکھی ہے. آپ نے کوئی اور بھی ایسے تجربے کیے ہیں اپنے طور پر کہ جس سے آج کل ہمارے یہاں ہائیکو کا رواج چل رہا ہے، یا ایک زمانے میں سونٹ لکھے گئے ہیں یا اب پروز پوئم لکھی جا رہی ہے، نثری نظمیں؟ جی ماہد بھائی، اس طرح تو نہیں، میں نے حیات کے تو تجربے نہیں کیے. ہائیکو ان معنوں میں جن معنوں میں کہ جاپانی شاعری میں لیا جاتا ہے، میں نے ہائیکو نہیں لکھی. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ 3 مصروں کی نظم، مختصر نظمیں، اور موضوع کے حساب سے میں نے موضوع کے حد تک تو میں نے ان کی پابندی کی ہے، لیکن 575 میں نہیں کر سکتی. نہ میرا مزاج ہے ٹیکنیک ہے ہائیکو کی، اس میں نہیں، نہ میرا مزاج ہے، نہ میری شاعری کا مزاج ہے، نہ میری زبان کا مزاج ہے. لیکن نثری نظم میں نے لکھی ہے. They were born like that. مطلب اس کی کروڈنس میں جو ایک حسن ہے، جی آپ اسے برقرار رکھنا میں چاہتے اس کو اسی طرح رکھنا چاہتی ہوں. وہ جو نظمیں میری ہیں ماہد بھائی، ان میں ایک انٹرنل آہنگ ہے، ایک خاص طرح کا، اور اس کو اگر آپ نکالیں گے تو نظم کی قوت متاثر ہوگی. تو خیر تجربہ کر لینا چاہیے، تجربے میں گریز نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوت ہے کہ جو آپ سے بڑی شاعری کے امکانات میں آپ کو شامل کر سکتی ہے. تو میں وہاں رک تو نہیں گئی. آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد میں نے پابند نظمیں بھی لکھی اور پھر غزلیں بھی لکھی. ہاں، یہ تو آپ کی غزل کی اور آپ کی جو پابند شاعری ہے، پابند مطلب فری ورس، اس کی وجہ سے ہم تو آپ سے بہت پر امید ہیں، اور پورا اردو ادب آپ سے پر امید ہے کہ آپ یقیناً بڑی شاعری کے سارے امکانات اور اس کے تمام مراحل سے آپ گزریں گی. آپ نے دوہا بھی نہیں لکھا؟ نہیں، دوہا کبھی نہیں لکھا. شاید میرے مزاج کا حصہ نہیں بن سکا اس وجہ سے. ویسے آپ گیت تو لکھتی ہیں؟ گیت میں نے گیت بھی کم ہی لکھے. پچھلے دنوں میں نے اتفاق سے آپ کا ایک گیت ہی سنا اور مجھے بڑا اچھا لگا. کتاب آ رہی ہے ماہ نیم شب، اس سے پہلے آپ کتاب آئی خود کلامی. بات بہت ہی عجیب سی ہے، لیکن میں کہہ دینے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جب آدمی دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ شاعری خطاب بن جاتی ہے یا خطابیہ ہو جاتی ہے، اور جب اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو پھر شاعری پیدا ہوتی ہے خود کلامی سے. تو آپ خوشبو سے صدبرگ تک گئی. صدبرگ میں بلا شبہ آپ کا لب و لہجہ ایسا بھی ہے جس سے ہم کسی حد تک خطیبانہ نہ کہیں لیکن دوسرے سے مخاطب ہونے کا انداز ضرور. خود کلامی میں حسن کی ایسی نظمیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر انٹروورٹ مجھے زیادہ محسوس ہوئی. آپ نے آپ سے بات کرتی ہوئی یا اپنا تجزیہ آپ کرتی ہوئی نظر آئیں. تو آپ کی بتائیے کہ شاعری بھی اس عنوان سے یا اس حوالے سے کچھ اپنے بڑے کینوس میں آئی؟ آپ کو کیا محسوس ہوا؟ ابھی دائرے تو بنتے رہتے ہیں. کبھی آپ کی ذات سب سے اہم ہوتی دنیا میں، پھر اوروں کی ذات اہم ہونے لگتی ہے. اتنی بڑی کائنات میں آپ ایک ذرے کے برابر رہ جاتے. ایسا ہوتا تھا. ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے. زندگی کے ساتھ تو خود کلامی کے بعد اصولاً تو شعر نہیں کہنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ شاعری کی انتہا سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ شاعری، بڑی شاعری تو خود کلامی ہے. جی جی. لیکن میرا شعری سفر رکا نہیں، اور اب جو چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں کینوس ذرا وسیع ہوا ہے. ایک دوسری یہ کہ اب